بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، مشائخ اعظام، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم منتظمین احباب، مکرم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا امیر المومنین، مولا المسلمین، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت مقدسہ کے بابرکت دن 13 رجب المرجب کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے جو کہ جذب کے مقام پر فائز ہستی حضرت بابا سرکار ایدن شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس مقدس کی اس بابرکت تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنے جمیع محبوبین و مقربین کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں بلند سے بلند تر فرمائے۔ صاحب عرس ہستی کے درجات بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں بلند فرمائے، اور اپنے تمام محبوبین و مقربین کے بالخصوص اور جن دو بارگاہوں کے ساتھ آج کی یہ تقریب سعید معنون ہے، اللہ پاک ان بارگاہوں کے فیض و برکات بالخصوص جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے سورہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ قرآن پاک کے اس مبارک مقام پر اللہ کریم جل شانہ کے جو محبوبین اور مقربین بندے ہوتے ہیں ان کی دو بنیادی قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی قسم ان ہستیوں کی ہے جن کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تک علم کلام اور علم عقائد کی کتابوں کے مطابق چاہے 2 لاکھ کم و بیش 24,000 یا چاہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جتنے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور جتنے صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، ان میں سے قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جو غیر انبیاء ہیں ان میں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ بس مہربانی آپ میری بات توجہ سے، ایک وہ جماعت ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی طرف جس کو بھی چاہتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ شروع سے ان کی مبارک روحوں کو، ان کی ذات و شخصیات کو اللہ کریم جل شانہ نے اپنی بارگاہ کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے عالم خلق کے اندر۔ تو یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو مقام اجتباء یعنی مقام انتخاب پر ہوتی ہیں۔ تو عالم ارواح میں بھی یہ جلوہ گر ہیں، تو اس وقت بھی رب کریم جل شانہ کے خاص انوار و تجلیات کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ پاک کی مراد ہوتی ہیں۔ آپ اس آیت بینہ کی تفسیر کے اندر جتنی بھی ہماری کتب تفاسیر ہیں، آپ روح المعانی میں ملاحظہ فرمائیں گے، تفسیر مظہری میں ملاحظہ فرمائیں گے، دیگر کتابوں کے اندر، کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو مقام اجتباء پر کے شروع سے اللہ پاک نے ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے، اپنے لیے اللہ پاک نے بندوں میں سے چنا ہوتا ہے۔ اور جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، شروع سے منتخب ہیں، تو فرمایا فہم مراد اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ پاک کی مراد ہوتے ہیں، اور ابتدا سے ہی ان پر شروع سے اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری جماعت قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ بندے شروع سے منتخب نہیں ہوتے،
لیکن جب وہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں ان کو اچھی مجلسیں ملتی ہیں، نیک پاک باز بندوں کی صحبتیں میسر آتی ہیں، اللہ پاک ان کو علم کی دولت سے نوازتا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ وہ شروع سے منتخب نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ پاک کی طرف انابت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایسے داعیے اور ایسے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب وہ مجاہدے کی طرف، ریاضت کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کے راستے ان کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے، اور فرمایا یہدی الیہ من ینیب، کہ جو بھی پھر شخص ایمان لا کر صحیح العقیدہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ کرتا ہے، انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے اپنی راہوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ اصحاب مجاہدہ ہوتے ہیں، اور فہم المرید یہ مریدین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور مجذوبین جو ہیں یہ بھی پہلے والی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات اس کے مجذوب بندوں کی نگاہوں میں اس طرح رچے بسے ہوتے ہیں کہ پوری کائنات سے بھی ان کی توجہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی ان کی توجہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ ان کی نہ کائنات کی طرف ان کی توجہ ہے، مخلوقات میں سے کسی کو ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی پرواہ، ان کا براہ راست معاملہ جو ہوتا ہے اس امت کے اندر تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ہوتا ہے۔ وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے براہ راست فیض یاب ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کریم جل شانہ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں استغراق کے مقام کے اوپر ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف اللہ پاک کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات سے ربط ہوتا ہے، یا پھر خاص طور پر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ربط ہوا کرتا ہے۔ باقی وہ سب ما سوا سے اس طرح توجہ ان کی ہٹی ہوئی ہوتی ہے کہ نہ خلق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی ذات کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ انہیں کوئی اپنے لباس کی فکر نہیں، انہیں نہانے دھونے کا کوئی معاملہ نہیں، وہ اس طرح رب کریم جل شانہ کی بارگاہ میں ان کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ میرے خود پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد ابواب الذکر صفحہ 358 پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ربا اشعث اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسموا علی اللہ لابرہم۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے تمہیں لوگوں کے اندر نظر آئیں گے اشعث، جن کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہوں گے، کبھی ان کو توجہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ نہا لیں، وہ غسل کر لیں، ان کے سر مبارک کے بال ہیں تو اشعث بالکل بکھرے ہوئے ہوں گے، اور سال ہا سال گزر جائیں گے، بالکل ان کی توجہ ہی نہیں ہوگی نہانے کی طرف۔ اسی طریقے سے ان کی ریش مبارک، داڑھی مبارک کے بال ہیں، بالکل ہی بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اغبر آگے الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر حدیث صحیح میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا چہرہ آپ دیکھیں گے، ان کا باقی بدن دیکھیں گے، جو جہان کی مٹی ہوگی ان سے شرف اور برکت حاصل کر رہی ہوگی۔ ربا اشعث اغبرا، بہت زیادہ بکھرے ہوئے بالوں والے، بہت زیادہ غبار آلود اور مٹی سے اٹے ہوئے چہرے اور جسم والے، فرمایا مدفوع بالابواب، اگر وہ کسی وقت لوگوں کے دروازے کے اوپر چلے جائیں تو لوگ ان کو دفع کریں، اپنے دروازوں سے ہٹائیں، ان کو دھکے دیں، کہیں کہ بابا جی یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے بچے باہر نکلیں گے، ڈر جائیں گے، اور بالکل ہماری طبیعت آپ سے وحشت کھا رہی ہے، اور آپ چلے جائیں، مہربانی کریں، جو چیز لینی ہے وہ جلدی ہمیں حکم کریں، ہم پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے دروازے پر نہ رکیں۔ ربا اشعث اغبرا مدفوع بالابواب، پریشان بالوں والے، بکھرے ہوئے بالوں والے اور غبار آلود چہروں والے، فرمایا دروازوں سے ہٹا دیا جائے جن کو، لیکن لو اقسموا علی اللہ لابرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ ان کا باطنی معاملہ اتنا پیارا اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پاک پر قسم اٹھا دیں، ان کی زبان سے نکل جائے کہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا ابرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دے گا، ہانس نہیں ہونے دے گا قسم میں، اللہ پاک تقدیر تبدیل فرما دے گا، لیکن اپنے ان پیارے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ پاک ضائع نہیں جانے دے گا، جیسے ان کی زبان سے نکلا تھا رب کریم اسی طرح مہربانی فرما دے گا۔ بابا سرکار ایدن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں خانے وال میں جتنے بھی بزرگان، چونکہ 1961 میں 1380 سنہ ہجری 14 رجب المرجب کو آپ کا خانے وال میں وصال ہے،
بابا رفیق حسین صاحب جمالی ہوتے تھے، قبلہ بڑے استاد صاحب، اسی طریقے سے جتنے بھی اکابر شخصیات، تو وہ یہی بتایا کرتے تھے، آپ جلوہ گر ہوتے تھے، جذب کی کیفیت میں ہوتے تھے، لوگوں کے لیے جو کلمات کہتے تھے رب کریم اس طرح کرم نوازی فرما دیتا تھا۔ اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، ان کی اپنی کیفیات تو حضرت ابو بکر براق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات کی تھی کہ آپ باقیوں کو کہتے بھی جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھو، لیکن خود جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے۔ باطنی امور و معاملات ایسے تھے، جذب کے مقام پر جب انسان ہوتا ہے تو وہ جب غلبہ حال کے اندر ایسے مقام پر ہوتا ہے تو پھر مرفوع القلم ہو جاتا ہے، شریعت کا قلم ان سے اٹھ جاتا ہے، اور یہ اپنی کیفیات اپنے معاملات ہیں۔ ایسی شخصیات کے بارے میں کبھی بھی جرأت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر براق جب نئے قاضی شہر متعین ہوئے، چونکہ وہ مرکزی شہر میں رہتے تھے، تو ایسا ہوا کہ قاضی صاحب ان کی ملاقات کے لیے گئے، دیکھا کہ ان کے امور و معاملات بہت پاکیزہ بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جب آذان ہوتی ہے باقی سارے اہل مجلس، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ 3 صدی ہجری کی شخصیات میں سے ہیں، اور جتنی بھی ہماری بڑی بڑی جو ہے طبقات کی کتابیں ان سب کے اندر آپ کے تذکرے، آپ کے احوال، آپ کے ارشادات موجود ہیں۔ تو وہ قاضی صاحب جو تھے، چونکہ ان کے ذمے سارے مذہبی امور و معاملات کی نگرانی، جیسے ہمارے علاقے کے مجسٹریٹ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمارا دین اور دنیا کا نظام الگ ہو گئے، پہلے جو قرون اولیٰ میں نظام ہوتا تھا تو قاضی صاحب جہاں لوگوں کے فصل خصومات، آپس کے لڑائی جھگڑے، ان معاملات پر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دینی مذہبی امور ہوتے تھے ان کے بھی وہ اپنے ایریے میں نگران اور جواب دہ ہوتے تھے مرکزی حکومت کو۔ لہٰذا وہ نماز کے ٹائم انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت میں حضرت ابو بکر براق علیہ رحمت کو مصلی پر کھڑا کروں گا۔ اور جب قاضی صاحب نے حکم دیا تو آپ نے وضو بھی کر لیا، لیکن وضو کرتے کرتے ہی کیفیات جو تھی وہ بالکل تبدیل ہو گئیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر فرمایا تو آپ کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے، اور ہر بال میں سے خون کے قطرے جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے قاضی صاحب نے پکڑ کر خود دی کہ نہیں، یہ شخص مرفوع القلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وہ رسائی کا مقام حاصل ہے کہ یہ جلوہ محبوب دیکھتے ہیں تو اس کی تاب نہیں لا سکتے، تو جب ہر بنو منہ سے جو ہے وہ خون ہی خون جاری ہے تو ان کا وضو قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال قاضی صاحب جتنا عرصہ بھی رہے آپ کے ساتھ بڑی محبت عقیدت کا معاملہ رکھتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں مقام اجتباء کے اوپر، جن کو اللہ پاک نے شروع سے اپنے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، جو تو اہل حقائق ہوتے ہیں، ولی میں شناست، وہ ان کے باطنی امور اور معاملات کو پہچانتے جانتے ہیں۔ عوام الناس اور محض ظاہر جاننے والے وہ ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشاد عالی سے یہ بات واضح ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بالکل درست چلتا ہو اور لوگوں کو تلقین بالکل درست کرتا ہو، اور باطنی امور و معاملات اہل حقائق اگر اس کے حوالے سے یہ بالکل واضح کرتے ہیں، اور جو اس کی زبان پر جاری ہوتا ہو اسی طریقے سے دنیا میں ہو جاتا ہو، تو ایسے حضرات مجذوبین کے زمرے میں ہوتے ہیں۔ بندہ ان کی اتباع نہ کرے کیونکہ وہ مقام جذب کے اوپر ہیں، ہم ہوش اور حواس کے عالم میں، لیکن ان سے پوری عقیدت اور محبت رکھی جائے، ان کی پوری خدمت کی جائے، جو حکم کریں اس پر فوراً عمل کر دیا جائے، اور کبھی بھی اپنے دل کے اندر ان کے متعلق میل یا منفی سوچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ اللہ پاک ان ہستیوں کے درجات بھی بلند فرمائے، ان کے فیوز و برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ چونکہ ان کا امر اور معاملہ ایسا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہے کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ خاتم الخلفاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، تو آپ کی تاریخ ولادت جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے وصال کے معاملات ہیں۔ اس لیے الحمدللہ تعالیٰ یہ آستان عالیہ اور بہت راحت اور خوشی ہے یہاں جس طریقے سے ہر آنے والے دن میں بہترین سے بہترین انتظامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری، اور اب جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں یہ سارے کا سارا ایریا الحمدللہ تعالیٰ یہ مسجد کے لیے اب وقف کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں اور سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں آستانہ پاک پر ایک بہت بڑی انشاءاللہ تعالیٰ جامع مسجد جو ہے وہ موجود ہوگی، اور انشاءاللہ ان ہستیوں کے اپنے معاملات ہیں، لیکن جس بارگاہ کے یہ مقرب ہیں اس بارگاہ کے حوالے سے جس درجے میں ہم میں، چونکہ سب سے پہلا درجہ شریعت کا ہوتا ہے، جو بندہ شریعت میں مکمل ہو جاتا ہے پھر خود ہی اس کے دل اور باطن کے اندر ایک کھڑکی کھلتی ہے جس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت سے اگلا درجہ جو ہوتا ہے
وہ معرفت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ حقیقت تک ہوتا ہے، اور حقیقت کی پوری وادی کو پورا کرنے کے بعد بندہ خود ہی حقیقت الحقائق کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ بخاری شریف کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے، پہلی جلد کتاب الطہارت میں حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو باوضو رکھتے ہو، جیسے ہی تم وضو کی نیت سے اپنے ہاتھ دھوتے ہو گھٹنوں سمیت اس سنت کو ادا کرتے ہو، تو تمہارے ہاتھوں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جتنے بھی کوئی ہم سے خطا ہو جاتی ہے جانے میں انجانے میں، تو فرمایا جیسے ہی ہاتھ دھلتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں میں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب گناہ جھڑتا ہے یا مٹتا ہے تو جو اس کی وجہ سے ظلمت، تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا جب کلی کرتے ہو تو منہ سے جو زبان سے غلط باتیں جاری ہوتی ہیں وہ گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں، اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں ناخنوں تک سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور بندہ بالکل جیسے اس کا ظاہر غبار آلود تھا، اس نے وضو کیا وہ دھل گیا، بالکل باطن بھی دھلتا چلا جاتا ہے، اور ہر طرح کی ظلمت تاریکی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور بخاری شریف مسلم شریف کے اندر ہے کہ قیامت والے دن میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کی پہچان ہی یہی بتائی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی نورانی مجلس میں جلوہ گر ہیں، اور دور دراز سے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بابا جی آ گئے اور عرض کی میرے آقا میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، آخرت کا معاملہ، میں آپ کی غلامی میں ہوں، اور حضور فکر ہوتا ہے کہ وہاں آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر آخری انسان تک کھرب ہا انسان ایک میدان میں قیامت کے دن ہوں گے اور آپ کے غلام بھی ہوں گے، تو میرے آقا آپ اتنے بڑے انسانوں کے مجمع میں صرف اپنی امت اجابت، اپنے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ مقدس طریقہ ہے کہ جیسا سائل ہوتا آپ اس کا علمی مرتبہ بھی دیکھتے، اس کا عقلی مرتبہ بھی دیکھتے، اور بالکل اس کی سوچ ذہن کے مطابق خوش آمدید، بات کو بالکل آسان، اللہ اکبر اللہ، خوش آمدید، السلام علیکم، اے کہ آمدنت باعث خوشنودی ماں۔ میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں، چونکہ مہمان حضرت قبلہ مخدوم جعفر حسین قریشی شاہ صاحب آپ نے قدم رنجہ فرمایا، اللہ پاک یہ جتنے بھی بنی ہاشم ہیں ان کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بالکل ان بابا جی کے جو ایک ذہنی معاملہ تھا اس کے مطابق جواب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 100 گھوڑا ایک جگہ پر موجود ہو اور اس میں سے ایک بندے کا گھوڑا کلیان ہو، غر محجل ہو، جس کی پیشانی کے بال بھی سفید ہوں اور جس کے چاروں سم جو ہیں اس کے اوپر گھٹنے تک پنڈلیوں کے بال بھی سفید ہوں، تو 100 گھوڑے باقی ہیں، لیکن ایک گھوڑا ان میں بالکل ان سے منفرد اور جدا ہے اور وہ غر محجل ہے، کلیان ہے، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو جو باقی 99 گھوڑوں میں بالکل ممتاز ہے اس کو فوراً اس کا مالک پہچان لے گا یا نہیں پہچان لے گا؟ تو عرض کی میرے آقا سب کچھ قربان بالکل یارف ہو، اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بالکل اسی طرح جتنا بھی انسانوں کا مجمع بروز حشر ہوگا، لیکن جو میرا امتی میدان حشر میں جہاں موجود ہوگا، فرمایا اس کے وضو والے اعضاء جو ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا صرف مجھ اللہ کے محبوب کو نہیں، ہر عام سے عام انسان، ہر غیر مسلم کو، کافر کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث سے صحیح ہے کہ یہ وضو نور ہے۔ قرآن پاک بھی واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک کثرت سے اپنی بارگاہ میں بار بار لوٹنے والے کہ جہاں سے بھی گھوم پھر کے آئیں دروازے خداوندی پر آئیں، توابین، بار بار جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع آتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اور دوسرا فرمایا جو اپنے ظاہر اور باطن کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وضو نور ہے، اور جو چاہتا ہے کہ یہ نور زیادہ کر لے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ کرے، یعنی باوضو رہا کرے، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھویا کرے، کونی کو یہاں تک دھونا ہے تو تھوڑا سا آدھا انچ اور اوپر کر کے دھو لیا کرے۔ تو فرمایا قیامت والے دن اعضاء، اب مجھے بتائیے وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ ہے یا عبادت غیر مقصودہ ہے؟ شریعت مبارکہ میں جتنے بھی احکام اللہ پاک کی بارگاہ کے حوالے سے جن پر عبادت کا لفظ شریعت مبارکہ بولتی ہے، تو عبادت کی 2 قسمیں، ایک ہے عبادت مقصودہ
ایک ہے عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ ہے کہ جس کے خود براہ راست کرنے کا حکم ہے. نماز کا براہ راست حکم ہے, روزے کا براہ راست حکم ہے, حج کا جس میں شرائط موجود ہوں اس کو براہ راست حکم ہے, صاحب نصاب کو زکوٰۃ مالی عبادت کا براہ راست حکم ہے. یہ مقصود عبادت ہے کہ حکم سے مقصود ہی ان کا اللہ پاک کی عبادت. اور دوسری ہے غیر مقصود جو خود ہم پر لازم نہیں ہوتی, وہ کسی اور عبادت کے ادا کرنے کے وقت لازم ہوتی ہیں. جیسے وضو ہے, وضو خود جو ہے ہم پر فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی, پھر عصر کی نماز پڑھیں گے, وضو ٹوٹے گا تو پھر یہ فرض ہو جائے گا عصر کی نماز کے لیے. جب آپ عصر کی نماز ظہر کی نماز پڑھ لیں, عصر کی نماز کے درمیانی جتنا ٹائم ہے کوئی آدمی بے وضو رہے تو جو وضو کی وجہ سے اس کو فیوز و برکات ملنے تھے ان سے تو محروم ہو جائے گا, لیکن کوئی گناہ گار نہیں ہوگا, کیونکہ وضو خود کر کے رکھنا یہ فرض واجب نہیں ہے. وضو اس وقت ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے جب ہم نے نماز پڑھنی ہو, جب ہم نے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہو. وضو اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب ہم نے خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا ہو. ادروائز جب ہمیں طواف کعبہ کی بھی ابھی جو ہے وہ نہیں ہے معاملہ, اور قرآن پاک کو بھی ہم نے ہاتھ نہیں لگانا, نماز بھی نہیں پڑھنی, تو پھر وضو کوئی لازم نہیں ہوگا. تو عبادت مقصودہ جو ہے اس کے انوار کتنے ہوں گے, جبکہ وضو ایک غیر مقصود عبادت ہے. اور وضو جو غیر مقصود عبادت ہے اگر اس کو کیا جائے تو اتنا نور حاصل ہوتا ہے. تو جو مقصود عبادات ہم بجا لاتے ہیں, اللہ کے جمیع احکام اور محبوب علیہ السلام کی سیرت و سنت اور ہر حکم پہ عمل کرتے ہیں, تو پھر جب غیر مقصود عمل کا اتنا نور ہے تو جو مقصود عبادات اور احکام ہیں ان کے کتنے انوار ہوں گے. اسی لیے یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جتنا بندہ ایمان کامل رکھتا ہے اور عمل صالح رکھتا ہے اس کا نور موجود ہوتا ہے. یہاں دنیا میں تو چونکہ اس پر حجابات بشری ہیں اس لیے وہ نور نہیں نظر آتا, لیکن قیامت کے دن کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن تم دیکھو گے مومنین کو بھی مومنات کو بھی کہ یسعى نورہم بین ایدیہم وعن ایمانہم, قیامت کے دن ہر مومن کا نور اس کے آگے بھی چل رہا ہوگا, اس کے دائیں بھی چل رہا ہوگا. اور منافق مرد اور منافق عورتیں اس نور کو باقاعدہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا نور ایمان اور نور عمل صالح ان کے آگے آگے چل رہا ہے, ان کے دائیں جانب چل رہا ہے. تو وہ کہیں گے کہ ٹھہرو, نقتبس من نورکم, ٹھہرو ہم تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں. لیکن وہ پورا مقام آپ قرآن پاک کا پڑھیں. اللہ پاک فرماتا ہے جیسے ہی منافقین مرد اور عورتیں کوشش کریں گے کہ مومنین صالحین مومن مرد اور مومن عورتوں سے نور حاصل کریں تو ضرب بینہم بسور, اللہ پاک کی جانب سے مومنین اور منافقین کے درمیان بہت اونچی اور چوڑی دیوار قائم کر دی جائے گی. اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تمہیں مہلت تھی, اس وقت تم نے منافقت اپنائی اور احکام کی خلاف ورزی کی, نور کو مانتے ہی نہیں تھے, نہ نور کو حاصل کرنے کا کبھی خیال آیا, اور آج نور والوں کی طرف دوڑتے بھی ہو اور نور لینے بھی چاہتے ہو. نہیں, ان کے درمیان ضرب بینہم بسور, اللہ پاک بہت بڑی چوڑی اور اونچی دیوار ان کے درمیان قائم فرما دے گا. نور والے ایک طرف ہو جائیں گے اور بغیر نور کے جو منافقین ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں گے. تو قرآن پاک تو اس نور کا ذکر فرما رہا ہے واضح طور پر. تو عبادت مقصودہ غیر مقصود, جب اللہ کی رضا کے لیے یہ بندہ مسلسل ہر حکم پر عمل کرتا چلا جاتا ہے, ہر عمل کے بدلے میں نور اس کو ملتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان کا ظاہر اور باطن نور سے بالکل معمور ہو جاتا ہے تو جیسے ہی شریعت مبارکہ کے احکام کے ذریعے نور سے دل بالکل بھر گیا, معمور ہو گیا, تو پھر اسی نور کی برکت ہوتی ہے کہ دل کے اندر کی طرف باطن لوگوں کو نہیں نظر آتا, لیکن وہ خود جو اول سے لے کر آخر تک شریعت مبارکہ پر اخلاص سے عمل کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اس کو طریقت کہتے ہیں. شریعت جو ہے چوڑے موٹر وے ٹائپ سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. آپ دیکھتے ہیں شارع عام لکھا ہوتا ہے, تو شریعت شارع عام یہ کیا چیز ہے؟ جو سیدھا چوڑا راستہ ہو جہاں انسان کو بھٹکنے کا کوئی ڈر نہ ہو. اور طریق اور طریقت کس راستے کو کہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں دربار حضرت بابا ایدن شاہ صاحب علیہ رحمت کے ارد گرد یہ پیلیاں ہیں, کھیت ہیں, ان میں جو پگ ڈنڈیاں بننا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, جو ٹوٹا پھوٹا ٹیڑھا میڑا پگ ڈنڈی ہوتی ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے اور طریق کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ شریعت کے درجے میں عمل کر رہے ہیں آپ کو پیر طریقت کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ کتابوں میں شریعت کے احکام موجود ہیں.
مفتیان موجود ہیں، ہمارے امام صاحب محترم موجود ہیں، علماء شریعت موجود ہیں. آپ کو جس چیز کی رہنمائی ہوگی اپنے لیے، بچوں کے حوالے سے، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک جتنے معاملات ہماری زندگی میں وہ علماء واضح کر دیتے ہیں، کتابوں سے واضح ہو جاتے ہیں. اس وقت تک پیر طریقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ شریعت کے دائرے کے اندر چل رہے ہیں. لیکن جب شریعت کا نور آپ کے باطن کو مکمل بھر دیتا ہے اور مزید اب کوئی جگہ خالی اس نور سے نہیں رہتی، تو آٹومیٹکلی یہ شریعت کی برکت ہے، شریعت کا نتیجہ ہے. آپ نہ بھی چاہیں آپ کے باطن کے اندر ایک کھڑکی کھلے گی اور آگے آپ کو ایک پگ ڈنڈی نظر آئے گی. یہ اب طریقت کا درجہ. اب یہاں ضرورت ہوتی ہے کہ جو پہلے سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی منازل طے کر چکا ہو، اب ہر ایک طریقت کی پگ ڈنڈی پر پہلا قدم رکھتے ہی شیخ طریقت کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے. وہ پھر ہر شریعت والا نہیں اس درجے پر چلا، وہ صرف شریعت تک رہنمائی کرے گا، مسئلہ بتائے گا. اور وہ جو آگے اب تنگ پگ ڈنڈی اور طریقت پر معاملہ چلائے، وہاں لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور اسے ایسے ایسے اعمال کروا. وہ کہتے ہیں میں بڑا صاحب کرامت بن گیا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے معاملات ظاہر ہو رہے ہیں، نور اس کو خود نظر آتا ہے، اس کے دل کی کیفیات نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چوما دیگر نیس، اب مجھ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں. بس جیسے یہ خیال، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ وہ بندے جن کا نفلی روزہ بھی قضا نہیں ہوتا تھا، ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے، ان کی فرض نمازیں تو کیا جمعے عیدین کے لیے بھی دل مائل نہیں ہوتا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کیونکہ کامل پیر ان کو مل نہیں سکا ہے. اور وہاں طریقت کے درجے میں داخل ہونے کے بعد جس کا پیر طریقت نہ ہو کامل، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں. اس لیے پھر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ شریعت کی. اس لیے جتنے پہلے اکابر علماء کو دیکھیں گے، آپ کو ایک عالم بھی شیخ طریقت کی بیعت سے باہر اور خالی نہیں نظر آئے گا. یہ جب سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تاریخ چلی ہے، جس کو کہ ایک فکر وہابیت کہا جاتا ہے، انہوں نے ان حقائق کا انکار کیا اور امت کے اندر ایک نیا راستہ، نیا منہج، نیا اسلوب جو ہے وہ پیش کیا. ورنہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے آپ 12ویں صدی سے پیچھے 1200 سال پیچھے چلے جائیں، جتنی آج بڑے بڑے آپ کو ائمہ محدثین، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت جیسی ہستیاں، وہ فرماتے ہیں میں نے 4500 اساتذہ تابعین سے علم شریعت حاصل کیا اور 14 صحابہ کرام کی زیارت کی، 4 صحابہ کرام کی باقاعدہ شاگردی کا شرف. لیکن فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے. فرمایا وہ میرے 2 سال جو میں نے پھر باطنی فیوز اور جو مجھے رہنمائی دے کر قرب اللہ کی منزل 2 سالوں میں طے کروائی، کس ہستی نے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضور سیدنا و سید و سعادتنا میرے آقا کریم علیہ السلام کے جاری معجزات علمیہ میں سے، قیامت تک جاری معجزہ علمیہ، محبوب کی جاری برکات میں سے برکت علمیہ، حضور امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، جن کا وصال 15 رجب المرجب سن 148 ہجری میں مدینہ طیبہ میں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4500 تابعین اساتذہ کی شاگردی، 14 صحابہ کرام کا دیدار، 4 صحابہ کرام کی شاگردی کا شرف. اور میں ان ساری چیزوں کے مقابلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ 2 سال جو حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی کریم بارگاہ میں گزرے، اگر وہ 2 سال میری زندگی کے نکال لو تو میرا سرے سے کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا. لولا السنتان لہلک. ہاں جی، آپ اتنے بڑے ربانی عالم، ذرا کشف المحجوب شریف تو پڑھیے، علوم و حقائق کا کیسا خزانہ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الفضل ختلی اور سیدنا ابو الحسن خرقانی جیسی ہستیاں، آپ کوئی ایک حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت کی مثال لے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. کوئی ایک عالم تو ہمیں دکھا دیجئے نا جی جس نے بیعت نہ کی ہو. کیوں کہ جب علم اپنے خاص کمال کو پہنچتا ہے، علم کے انوار، عمل کے انوار، شریعت پر جب بھی آپ عمل کریں گے، شریعت مبارکہ کا نور آپ کو ملتا جائے گا. شریعت محبوب ہی ہے جو آپ کو نور کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے آپ جس شیخ طریقت کو دیکھیں گے وہ یہی فرمائے گا کہ جو بالکل حقیقت کے درجے پر پہنچ گیا ہو اور کوئی ایسا سبب آ جائے، سادات کرام کی بے ادبی ہو جائے، خدا نہ خواستہ ان کو توجہ اور اہمیت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بے شک بڑے سے بڑے اعلیٰ مقام پر ہو،
ترقی یا معکوس شروع ہو جاتی ہے، پیچھے گرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کوئی سبب لاحق ہو گیا، منزل پر پہنچنے سے پہلے منزل کے قریب پہنچ کر بھی جو حقیقت سے گرے گا وہ معرفت کی وادی میں آ کر سنبھل جائے گا۔ اگر قسمت ساتھ آ گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی، بچ نکلا، پھر اوپر کی طرف منزل شروع، ورنہ جو معرفت میں آ کے رکا تھا اس سے گرے گا تو طریقت اس کو سنبھال لے گی، اور جو طریقت سے نیچے گرے گا شریعت اس کو سنبھال لے گی، لیکن جو شریعت سے بھی گر گیا پھر دنیا میں کبھی نہیں سنبھل سکتا ہے، کیونکہ شریعت مبارکہ اور طریقت ایک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جن کو تو شروع نے اللہ نے چنا ہوا ہے، مادرزاد ولی یا مجذوبین، ان کا آپ استثناء کر دیجئے، باقی جتنے بھی لوگ محنت ریاضت مجاہدہ کے ذریعے سے اللہ پاک کی طرف جاتے ہیں، پہلا درجہ ہی ان کے لیے شریعت ہے۔ جب تک وہ شریعت پر نہ عمل کریں کبھی طریقت کی وادی میں پہلا پاؤں رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے دوستو پھر طریقت کے لیے شیخ طریقت کی رہنمائی آ جاتی ہے، یہ شریعت سے اگلا سٹیپ پر مرحلہ ہے، اور وہ شیخ کی رہنمائی میں طریقت کی ہر منزل کو طے کرتے کرتے جیسے ہی طریقت کی وادی کا آخری کنارہ آئے گا مزید ایک بڑا دروازہ کھل جائے گا، اب وہ معرفت کے درجے میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ کاملین ہی ہوتے ہیں جو معرفت کی وادی کو طے کر چکے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی نگرانی میں اس کو معرفت، وہ شریعت مبارکہ سے بھی زیادہ وسیع اور چوڑا معاملہ، طریقت سے بھی زیادہ چوڑا معاملہ اور دائرہ، اور پھر معرفت کو جیسے ہی مکمل کرے گا پھر آگے حقیقت تک اس کی رسائی، پھر حقیقت کی وادی ہے، اس کی گھاٹیوں اور سارے مراحل کو طے کرنا ہے، اور جب حقیقت کا آخری کنارہ بھی طے ہو جاتا ہے تو پھر حقیقت الحقائق جو سارے عالمین کی خالق ذات ہے، پھر حجابات ہٹتے ہیں اور رب کریم جل شانہ کی بارگاہ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کو بندہ پاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستو حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بس ایک بات میں عرض کروں گا اور آگے انشاءاللہ تعالی مخدوم صاحب سارے معاملے کو انشاءاللہ جاری و ساری فرمائیں گے۔